بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ آزاد یوتھ سے منظور آزاد بول رہا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں چلتی ہوئی سیاست، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان۔ عمران خان کیا کر رہا ہے، اتحادی حکومت کس طرح پھنس گئی ہے اور آگے کیا ہوگا۔ تو جناب، یہ جو ملک ہے، اس میں شروع کے چند سال چھوڑ کر باقی سارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی اور فوج کی مدد سے ہی اقتدار میں آتے رہے ہیں، اور جب فوج سے ان کی بنتی نہیں ہے، کچھ باتوں پر اختلافات ہو جاتے ہیں، تو یا فوج کسی طریقے سے ان کو نکال دیتی ہے، یا وہ خود جو ہے ان کو حکومت کسی طریقے سے چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو اس ملک کی صورتحال ہے، اب تک بھٹو سے لے کر عمران تک سب جو ہے حکمران، چاہے بے نظیر ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے آصف زرداری ہو، یہ سب اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی مدد سے ہی حکومت میں آتے رہے ہیں اور حکومت میں آئے ہیں۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے، تو یہ عمران خان جو حکومت میں لایا گیا تھا، وہ بھی محض اسی لیے لایا گیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دو بڑی پارٹیوں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون سے کچھ معاملات پر اختلاف کر کے ان سے مایوس ہو گئی تھی، یا یوں سمجھیں کہ ان سے ناراض ہو گئی تھی، یا ان کو مستقبل کے لیے یا ملک کے لیے مفاد میں نہیں سمجھ رہی تھی۔ اسی لیے ان کو ایک نیا جو ان کو مورا مل گیا عمران خان کا، اور وہ اس کو اقتدار میں لائے۔ تو اقتدار میں آ کر عمران خان ان کا بہت بڑا چہیتا اور لاڈلا بن گیا، اور عمران خان نے یہ سمجھا کہ میں جو بھی کرتا رہوں گا، مجھے ہر بات میں اور ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ ملتی رہے گی، اور وہ ملتی بھی رہی وہ اس کو۔ مگر اس کا کیا کیا جائے کہ عمران خان کے پاس حکومت چلانے اور ملک چلانے کی کوئی اہلیت ہی نہیں تھی، اسی لیے وہ ملک کو کوئی ترقی کی راہ پر نہ ڈال سکا اور ترقی نہ کر سکا ملک میں، مگر اس کے مخالفت میں وہ الٹا ملک کو کچھ معاشی طور پر نقصان دے گیا، اور معاشی طور پر ملک کو کمزور کر دیا۔ اور ملک چلانے والوں نے جب دیکھا کہ یہ حالات تو بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر عمران خان اسی طرح آگے چلتا رہا تو یہ ملک تو شاید ڈیفالٹ میں چلا جائے، یا یہ ملک آگے نہ چل سکے۔ تو اسی لیے ان کو مجبوراً عمران خان کو الوداع کہنا پڑا، اور اتحادی حکومت جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ اتحادی حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ملک کو کس طرح معاشی طور پر جو کمزور کر کے چلا گیا تھا عمران خان، اس کو کس طرح دوبارہ مضبوط بنایا جائے، اور ملک کو کس طرح دوبارہ پٹڑی پر لایا جائے۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، بہت بڑا چیلنج تھا۔ مگر اتحادی حکومت جو ہے اس کام کے علاوہ ایک اور مصیبت میں پھنس گئی کہ عمران خان نے اترتے ہی ایک سمجھیں کہ ملک کے خلاف تحریکیں چلانی شروع کر دی، جس کا نوٹس اسٹیبلشمنٹ نے بھی لیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار کے بدلے جو ہے ملک کے خلاف بھی بولنے لگا ہے، اور ملک کو سالمیت کے خلاف بھی بولنے لگتا ہے، فوج کے خلاف بھی بولنے لگا ہے۔
پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف بولنے لگا ہے، تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ اور اتحادی دونوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی بن گئی اور بہت بڑی پریشانی بھی بن گئی۔ خیر، تو ملک کو تو آگے چلنا ہی ہے۔ یہ ملک جو بنا ہے اس کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ملک کی، خاص طور پر فوج جو ہے، اس ملک کی سالمیت کی ذمہ وار ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی اسٹریٹجک پوزیشن یا جغرافیکل پوزیشن ایسی ہے کہ ایک طرف سے ہمارا ازلی مخالف اور دشمن ملک ہے جو ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنے کے چکروں میں رہتا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط فوج ضروری ہے۔ یہ جو نام نہاد جمہوری لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر نام نہاد یہ جمہوری صحافی جو سارا دن فوج کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت پھیلاتے رہتے ہیں عوام میں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر فوج مضبوط نہیں ہوگی تو نہ یہ ملک رہے گا، اور نہ یہ جو تم بہت بری چلا کر یہ بہت بڑے دانشور اور بہت بڑے صحافی بن کر پھر رہے ہو، نہ تمہاری یہ پوزیشن رہے گی۔ اس ملک کی سالمیت اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہو، ورنہ یہ ملک نہیں چل سکے گا۔ ہمارے ملک کی جو پوزیشن ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اسی طرح ایک دشمن ملک کے سامنے آمنے سامنے اس کی جو ہے وہ بارڈر بھی اس کے ساتھ ملتا ہو، مسلسل 70 سالوں سے کسی ملک کی ایسی پوزیشن نہیں رہی ہے۔ تو پاکستان کی پوزیشن دنیا کے دوسرے ملکوں سے الگ ہے۔ یہ جو مثالیں دیتے رہتے ہیں نام نہاد جمہوریت کا اور خواہ کی جمہوری اقدار اپنے کھڑے کر دیے ہیں، تو یہ جو باتیں ہیں یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا کر اپنا مفادات حاصل کرنے کی باتیں ہیں۔ تو پاکستان کے جمہوری لوگوں کو اور سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک فوج کی مدد اور فوج کی پالیسیوں کی وجہ کے بغیر چل نہیں سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیاستدانوں کو فوج سے بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو کام ہے فوج کا ہے، یہ کام سیاستدانوں کا ہے، دونوں کو ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ یا فوج بھی پاکستان کی سیاست میں جو مداخلت کرتی ہے وہ مجبوری کے طور پر کرتی ہے کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ سیاستدانوں کی پالیسیاں ایسی ہو گئی ہیں جو ملک کے لیے آگے چل کر خطرناک ثابت ہوں گی، تو وہ مجبوراً مداخلت کرتے ہیں، ورنہ ان کو مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے بجٹ جو ہیں ان کو ملتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ لوگ خامخواہ کی ہوا کھڑی کر دیتے ہیں کہ بھائی فوج کا بجٹ بڑھتا، بھائی کیسے نہیں بڑھے گا؟ مہنگائی بڑھے گی، اخراجات بڑھیں گے تو بجٹ بھی بڑھتا رہے گا نا۔ اور فوج کی اور ملک کی سالمیت کے لیے، اسلحے کی خریداری کے لیے یا کسی ایک خاص پالیسی کے لیے اور ملک جو ہے فوجی جو قوت مضبوط کرنے کے لیے نئے نئے ہتھیار لینے پڑیں گے، تو اخراجات تو بڑھتے رہیں گے نا۔ اس پر اعتراض کرنا کیا بنتا ہے بھائی؟ اس پر اعتراض کرنا تو مطلب یہ ہے کہ ملک کی سالمیت پر اعتراض کیا جائے۔ تو آتے ہیں اب اس وقت کی صورتحال کی طرف، تو عمران خان جو ہے نکلنے کے بعد بہت شوشے چھوڑ کر جلسے کر کے لانگ مارچ کروں گا، دھرنا دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، امریکی سازش ہے، میرے قتل کی سازش ہے، فلان ہو گیا ہے، ڈھمکا ہو گیا ہے، آزادی مارچ کرتا ہوں، امپورٹڈ حکومت، یہ سارے اس کے شوشے جو ہیں ناکام ہو گئے۔ اور وہ جو ہے وہ اس کی آگے چل کر، کیونکہ اس کی بھائی وہ کوئی سیاسی پوزیشن نہیں تھی، وہ حادثاتی طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وزیر اعظم بنا تھا، اور آر ٹی ایس کے 2018 کے الیکشن، آر ٹی ایس کے نقلی رزلٹ سے جس کے نتیجے میں یہ وزیر اعظم بنا تھا، تو یہ اس کی پوزیشن آگے تو یہ ہو جائے گی کہ جتنا زور اس نے لگانا تھا اس نے لگا دیا۔ پہلے تو فوج کو یہ منتیں کرتا رہا کہ مجھے واپس لاؤ واپس لاؤ،
اور فوج نے جب کہا کہ ہم بھائی نیوٹرل ہیں، اور نیوٹرل وہ بن گئی جب ہی یہ دھڑام سے آ کر گر گیا، جب تک اس کے ساتھ فوج کا ساتھ تھا تو یہ حکومت میں کر رہا تھا، مزے سے بیٹھا تھا، اور فوج نیوٹرل بن گئی تو پھر کہتا ہے کہ نیوٹرل کیوں بنے ہو، کبھی کہتا ہے کہ نیوٹرل ہی رہے بنے رہو۔ اب وہ فوج سے ناامید ہو کر اس نے عدلیہ سے جو ہے وہ آسیں لگا لی ہیں، اور عدلیہ کو عجیب عجیب جو ہے وہ فرمائشیں کرنے لگا ہے، عجیب عجیب احکامات، اور حکم عدلیہ کو حکم دیتا ہے کہ اس طرح۔ یار کمال ہے اس عدلیہ کا بھی کہ ایک آدمی کے کہنے پر وہ کئی ایسے اقدامات لیتے ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، وہ کام جو ہے صرف ایک آدمی کے کہنے پر نہیں کیے جا سکتے۔ پہلے آپ لوگوں نے بھائی عدلیہ نے ایسی باتوں پر کیا کام کیا تھا کہ اب یہ ایک آدمی ایک لاڈلے کے کہنے پر آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے ایسے آرڈر نکالتے رہتے ہیں کہ کسی کو نہ پکڑا جائے۔ یہ تو دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عدلیہ یہ آرڈر کرے کہ کسی کو بھی نہ پکڑا جائے، چاہے کوئی کچھ بھی کرے، آگ لگا دے، ملک کو جلا دے، قتل کر دے، کیا بھی کر دے، عدالت آرڈر کر رہی ہے کہ آگے کسی کو نہیں پکڑا جائے۔ عجیب قسم کا آرڈر ہے، کسی دنیا کی عدالت نے آرڈر کیا ہے؟ ہاں کوئی ایک کیس ہوتا ہے، خاص کیس میں وہ مدعی جاتا ہے کہ بھائی مجھے خطرہ ہے یا یہ فلان ہے، تو وہ اس کے لیے آرڈر دے سکتی ہے۔ عمومی آرڈر یہ فوج عدلیہ کس طرح دیتی ہے کہ کسی کو نہیں پکڑا جائے؟ تو اب آتے ہیں ادھر، پھر یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے تو اس سے تو لگتا یہ ہے کہ اتحادی حکومت کے لیے بھی پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جیسے عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی اور الیکشن کا اعلان کیا تھا، تو اتحادی جو یہ ہیں مخالف پارٹیوں والے، ان کو بھی الیکشن میں جانا چاہیے تھا تاکہ عمران کو بھی آٹے بھاؤ کا پتہ چل جاتا۔ اسی ٹائم اگر عمران عوام میں جاتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ اس نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے اور عوام اس کو کیا رسپانس دیتی ہے۔ تو اب بھی صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، معاشی حالات ملک کے اگر نہ سدھر سکے اور ٹھیک نہ ہو سکے تو اس نئی اتحادی حکومت کو بھی شاید جلد الیکشن میں طرف جانا چاہیے۔ مگر یہ بہتر پوزیشن یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو حکومت ہے، اتحادی حکومت اس وقت ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، وہ بیٹھ کر ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کی اچھائی کے لیے کوئی لائحہ عمل ترتیب دے کہ بھائی آگے ہم کو اس طرح چلنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ خواہ مخواہ کی مداخلت سیاست میں نہیں کرے گی، اور سیاستدان بھی خواہ مخواہ کے جو ہے وہ پنگے فوج کے ساتھ نہ لگاتے رہیں۔ تو اچھائی تو اسی بھی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں، ہم دعاگو ہیں کہ اللہ کرے کہ سیاستدانوں کو بھی سمجھ آ جائے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس ملک کی اچھائی کے لیے سمجھ آئے اور وہ اچھے طریقے سے چلے۔ مگر عمران خان کا اب جو مستقبل سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تو دن بدن سکڑتا جا رہا ہے، اور دن بدن اس کی جو اترنے کے بعد اس نے ایک ہوا کھڑا کر دیا تھا، اور کچھ حلقے میں اور کچھ لوگوں میں اپنی ایک بنا لی تھی کہ میں بڑا انقلابی ہوں، وہ بڑا انقلابی ہوں، وہ بھی جاگ بیٹھتی جا رہی ہے۔ تو عمران خان بھی لگتا ہے آگے چل کر اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ یہ دوبارہ الیکشن جیت کر جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ تو اللہ کرے ملک کی بھلائی ہو، ہم تو ملک کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ مہربانی، خدا حافظ۔